ہیں کہ روح کی تین صفتیں. پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ نے روح کو سب سے پہلے پیدا کیا. روح کی پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ نے روح کو سب سے پہلے پیدا کیا. اب وہ سوال کرنے والا بھی کوئی شاید ہمارے ہی علاقے کا بندہ تھا, اس سے رہا نہ گیا, پھر پوچھتا ہے یا علی اگر ایسی بات ہے تو پھر اس حدیث کا کیا کریں گے جس میں کہا ہے اول ما خلق اللہ العقل, اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا. اس کا معنی کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں اے عقل سے فارغ انسان, جو روح ہے اسی کا نام عقل ہے. امام فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ الروح, سب سے پہلے اللہ نے روح کو پیدا کیا. وہ کہتا ہے عقل کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں روح کا دوسرا نام ہے عقل. پھر وہ کہتا ہے یا علی یہ بتائیے ایک اور حدیث بھی ہے, ان اول ما خلق اللہ الماء, سب سے پہلے اللہ نے پانی کو پیدا کیا. وجعلنا من الماء كل شيء حي, ہم نے ہر شے کو پانی سے پیدا کیا. اب حدیث ہے یہ اول ما خلق اللہ الماء, سب سے پہلے اللہ نے پانی کو پیدا کیا. امام فرماتے ہیں آئیے میں تجھے بتاتا ہوں, لکھتا جا اپنی کتاب میں کہ جس حقیقت کو اللہ نے پیدا کیا اس کا ایک نام روح ہے اور ایک نام عقل ہے اور ایک نام پانی ہے. وہ کہتا ہے اچھا یا علی ایک اور حدیث بھی ہے اول ما خلق اللہ القلم, سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. مجھے ایسا بھی یاد رکھیے گا یہ سب چیزیں کہ اللہ نے ایک ہی حقیقت کے کتنے نام رکھے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ جس قلم کو اللہ نے پیدا کیا ہے اسی حقیقت کا دوسرا نام روح ہے, اسی حقیقت کا دوسرا نام عقل ہے. وہ کہتا ہے کہ بات ختم ہو گئی, اب آئیے ذرا مولا کائنات کی زبان سے اس کی تشریح میں ایک اور حدیث. امام فرماتے ہیں بس تیری باتیں ختم ہو گئی ہیں, جہاں تمہارا علم ختم ہو جائے وہاں ہمارا علم شروع ہو جائے. اور میں تمہیں ایک اور حدیث سناتا ہوں. امام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا دیکھو تو نے جو کچھ سنا ہے وہ بھی درست ہے, لیکن جو کچھ میں نے سنا ہے اس سچے صادق و امین نبی سے کہ جو بغیر وحی کے بات نہیں کرتا تھا, اس نے کہا ہے اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. تو مولا فرماتے ہیں یاد رکھ جس حقیقت کا نام روح ہے, جس حقیقت کا نام قلم ہے, جس حقیقت کا نام عرش ہے, جس حقیقت کا نام ماء ہے, اس حقیقت کا نام نور مصطفیٰ ہے. اللہ نے اسے اس وقت پیدا کیا جب کوئی چیز عالم وجود میں موجود نہ تھی. محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اہل ایمان آپ اس حدیث سے یقیناً یہ بھی تو سوچیں گے نا کہ جب اللہ نے پہلی شے, پہلی حقیقت, وہ حقیقت محمدیہ کو پیدا کیا ہے, اس کے مختلف نام رکھے ہیں, تو جو کمالات اس پہلی حقیقت محمدیہ کو حاصل ہوں گے وہ سارے کمالات ان سب کو حاصل ہوں گے کہ جنہیں اس حقیقت میں خود رسول اللہ نے شامل کر کے کہا ہے آنا وعلی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور سے ہے. تو جو حقیقت محمدیہ کو کمال حاصل ہے وہی کمال علی ابن ابی طالب, یہ کمال وجودی ہے, یہ کمال کسبی نہیں ہے, کمال وجودی ہے, عطا ربانی ہے. اللہ نے ان ہستیوں کو ان کمالات کا مظہر بنایا ہے. ہر زمانے میں جیسا کہ پہلے بھی کسی مجلس میں عرض کر چکا, ہر زمانے میں ایک وجود حقیقت محمدیہ کا مظہر آیا ہے, ایک وجود حقیقت
محمدیہ کا مظہر آیا. کسی زمانے میں مصطفیٰ، کسی زمانے میں مرتضیٰ، کسی زمانے میں فاطمہ الزہرا، کسی زمانے میں حسن مجتبیٰ. یہ آپ آخر تک چلے جائیے، ہمارے 14ویں معصوم تک جس ہستی کی سیرت و کردار کو دیکھیں، خواہ وہ ہمارے آخری امام کے مختصر زمانہ ظاہری حیات کو بھی دیکھیں، تب بھی یہی نظر آتا ہے کہ انہوں نے اس حقیقت محمدیہ کو اپنے وجود اور کردار کے ذریعے سے ایک ایسا عملی صورت میں پیش کیا کہ آج اگر ہم ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں، اسی لیے تو ہم آل محمد کے ماننے والے بڑی ذمہ داری سے کہتے ہیں، جو بات پہلے نے کی وہی آخری نے، جو کام پہلے نے کیا وہی آخری نے کیا. اس کے ثبوت کے لیے سیرت و تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے. ہم دوسری صفت جو عرض کرنا چاہتا تھا، پہلی صفت یہ ہے کہ روح کو پہلے پیدا کیا. دوسری صفت مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، روح کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ وجود کے اندر جتنی قوتیں ہیں ان کا علم رکھتی ہے. روح کو علم ہے کہ وجود بشر میں کتنی قوتیں اللہ نے رکھی ہیں، کون سی قوت کہاں رکھی ہے، اس قوت کا کیا کام ہے، اور وہ قوت کس طرح دوسری قوتوں کے ساتھ اپنی عمل داری کو یقینی بنا سکتی ہے. یہ روح کو علم ہے. اب آئیے اسی روح کے تیسری صفت کو بیان کر دوں، شاید کل مجاہد صاحب بھول جائیں، یہ بتانے کے لیے کہ تیسری صفت روح کی یہ ہے کہ روح کا جسم کی تمام قوتوں پر کنٹرول ہوتا ہے. یہی وجہ ہے نا کہ جب وہ باہر چلی جاتی ہے تو آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتا، کان ہے سن نہیں سکتا، زبان ہے بول نہیں سکتا، کنٹرول ہے اس کے ہاتھ میں. جائے گی تو سب کچھ لے جائے گی، سب کچھ جو باقی ہے وہ ظاہری طور پر ہمیں نظر آتا ہے، اس کی اصل قوتوں کو وہ خود ساتھ لے جائے گی. آئیے میں آپ کو ایک ایسے واقعے کی یاد دلاتا ہوں جسے تاریخ میں جنگ صفین کہتے ہیں. وہ پتہ ہے کس کے درمیان میں ہوئی تھی؟ ایک عامر تھا اور ایک امیر تھا، امیر المومنین کے درمیان اور ایک عامر کے درمیان. صفین کی جنگ میں ایک شب آئی ہے جسے تاریخ نے لکھا ہے لیلۃ الحریر. کیا لکھا ہے؟ لیلۃ الحریر. اس شب میں گھمسان کی جنگ تھی، اتنی جنگ تھی کہ ہر طرف سے ایک دوسرے پر حملے ہو رہے. اس جنگ میں 300 سپاہیوں کو مولا کائنات نے فنار کیا، اور 300 ہی سپاہیوں کو مولا کے سپاہی اور فرماندار مالک اشتر نے فنار کیا. لیکن اس جنگ کا ایک پہلو آپ کو بتاتا ہوں، توجہ ہے صاحبان. اس جنگ کا ایک پہلو یہ ہے کہ گھمسان کی جنگ جاری تھی، مگر ابن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس گھمسان کی جنگ میں امیر المومنین نے مسلح ایک طرف لگا کر نماز شروع کر دی. میں نے کہا مولا ذرا رکیے مولا، گھمسان کی جنگ جاری ہے، دونوں طرف سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، حملے ہو رہے ہیں، اور آپ اس وقت نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، مسلح آپ نے لگا دیا ہے، آپ نے یہ میدان جنگ کی حالت تو دیکھیں. ابن عباس بھی بڑی عجیب ہستی ہیں کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑے عجیب سوالات کرتے تھے. میں ہمیشہ ابن عباس کی تاریخ کا مطالعہ کر کے یہ کہا کرتا ہوں یہ جان بوجھ کر سوال کرتے تھے تاکہ مولا کی زبان سے کچھ سن سکے. کہتے ہیں کہ یا علی آپ گھمسان کی جنگ میں